جی دوستو، بھارت کو شاباش تو دینی پڑتی ہے کیونکہ ان کی سفارت کاری میں ایک روبسٹنس ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اور چیزیں انڈیا کے پرسپیکٹو سے ٹھیک جا رہی ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو کہ پوری دنیا کے اندر ٹیرف لگا رہے ہیں، ہم ان کو کیسے منائیں گے کہ ہم بہت اچھے ہیں، ہمارے اوپر ٹیرف نہ لگائیں؟ کیا ایسے میجرز کر سکتے ہیں؟ 90 میں یہ میں پلیز کریکٹ می اف آئی ایم رانگ کہ ہمارے فارن ایکسچینج ریزروز انڈیا سے بھی زیادہ تھے، یا کم از کم ہمارا لون کتنا تھا، 90 میں ہمارا فارن ایکسچینج اب قرضہ کتنا تھا. کیا امریکہ اس کو سسٹین کر پائے گا؟ کیونکہ میں امریکن جو اخبارات، امریکن میڈیا کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہے، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جس طرح نیسڈیک ہے. میں چونکہ یونائٹڈ نیشنز میں انڈر سیکرٹری جنرل بھی رہا ہوں. ہندوستان واز پارٹ آف مائی ٹیریٹری. آئی واز دا ڈیولپمنٹ ہیڈ فار دی یونائٹڈ نیشنز ڈیولپمنٹ پروگرام. ہندوستان 90 میں پہلی اور آخری مرتبہ IMF کے پاس گیا تھا. 1990 آپ نے ٹھیک کہا. اور ان کے ریزروز تقریباً نہ ہونے کے برابر ہو چکے تھے، ان کے بالکل یعنی نیئر زیرو. اگر آپ نے کارخانہ لگانا ہے تو ٹیکنالوجی بھی لے کے آئیں. اب جیگور بن رہی ہے، مرسیڈیز بن رہی ہے، BMW بن رہی ہے وہاں پہ، اور تب وہ اکانومی کھولتے ہیں جب ان کی نومولود انڈسٹری کھڑی ہو جاتی ہے. ڈیڈ اٹ پلے اینی فیکٹر کہ وہ کہاں ہے اور آج ہم کہاں ہیں؟ یہ بہت ضروری ہے، ورنہ آپ یہ دیکھیے کہ ہم پر جو 29% لگا ہے، ہندوستان پہ کم لگا ہے. کہ ہم سب سے زیادہ اپنا جائزہ انڈیا کے ساتھ کرتے ہیں تو وہ ہم سے بہتر ہے اس ٹیکس پوزیشن کے اندر. تو کیا یہ ان کی سفارتی کامیابی ہے؟ لگا تو ان پر بھی ہے. ہمیں اس بات کا دکھ کم اور تسلی زیادہ ہے کہ سب پر لگا ہے. ہم لاتے ہیں ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف YouTube پر. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں. میری جب میٹنگز ہوتی تھیں ہندوستان کی لیڈرشپ سے، بیکاز انڈیا واز پارٹ آف مائی ٹیریٹری فار یونائٹڈ نیشنز کے طور پر، تو میری میٹنگز کافی ان سے ہوتی تھیں. ڈاکٹر منموہن سنگھ جو ہندوستان کے پرائم منسٹر تھے، ایک مرتبہ انہوں نے بڑی سگنیفیکنٹ بات کہی مجھ سے. انہوں نے کہا، ڈاکٹر صاحب، ڈو یو نو دیٹ وی لرنڈ فرام یور ایکسپیرئنس. We had been pledged to public sector development, a kind of a socialist model in the Congress era from the partition. But we were not growing. We were hardly 3-4% growth. We learned from the liberalization that you did in the 90s. When you privatized, when you liberalized, when you opened up the markets, opened up the banks, we did exactly that. And we have succeeded. You have not succeeded. And the reason why you did not succeed is because there were too frequent changes in government in the 90s and thereafter. یعنی چلنے نہیں دیا. 2-3 سال کے لیے ہوتے تھے، آتے تھے، چلے جاتے تھے. اور پالیسی شفٹ آ گئی. پالیسی اب وہ بھی سوئنگ تھا، پیپلز پارٹی ورسز مسلم لیگ، یہی سوئنگ ہوتا رہتا تھا. تو انڈیا بینیفٹڈ فرام آر تھنکنگ. میں آج کہہ رہا ہوں، کھل کے کہہ رہا ہوں، انڈیا کے بڑے لیڈر پرائم منسٹر لیول accepted this. But he said he succeeded because around that time BJP was created. And they have continued since then. ہمارے یہاں چینجز آتے رہے ہیں، آپ کے یعنی کیا پاکستان. ایک میں ضمنی سوال، آپ بات جاری رکھیے گا پھر میں ادھر آتا ہوں. انڈیا میں شروع میں جسے نیرووین سوشلزم کہا کہ اپنی انڈسٹری کو پروٹیکٹ کیا، یعنی تامین یا پروٹیکشنزم تھا، وہ گرو کرتی ہے. اور اس کے بعد اب دیکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی اگر آپ نے کارخانہ لگانا ہے تو ٹیکنالوجی بھی لے کے آئیں. اب جیگور بن رہی ہے، مرسیڈیز بن رہی ہے، BMW بن رہی ہے وہاں پہ، اور تب وہ اکانومی کھولتے ہیں جب ان کی نومولود انڈسٹری کھڑی ہو جاتی ہے. ڈیڈ اٹ پلے اینی فیکٹر کہ وہ کہاں ہے اور آج ہم کہاں ہیں؟ بات دراصل یہ ہے کہ ہندوستان کا انورڈ لکنگ اسٹریٹجی رہی تھی پہلے 40-50 سال لٹرلی. اس کے بعد میں یہ جو رجحان بڑھا ٹورڈز لبرلائزیشن، تو آپ نے جو امپورٹس پہ درآمدات پہ جو ٹیرس وغیرہ لگاتے ہیں، ہندوستان نے کم کیا. مگر آپ کو حیرت ہوگی، ابھی بھی ہندوستان میں امپورٹ ٹیرفس ہم سے زیادہ ہیں. اچھا، میں آپ کو ایک نمایاں اگزامپل دیتا ہوں، آپ کو حیرت ہوگی. اسٹریٹجک آبجیکٹیوز کو بھی وہ ساتھ ساتھ حاصل بھی کر رہے ہیں.
تو چیزیں ان کے پرسپیکٹو سے بہتر جا رہی ہیں. صدر ٹرمپ آ گئے ہیں, نئی ایڈمنسٹریشن جنوری سے آئی ہے, تو پہلا وزٹ ہوا ان کا ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس تلسی گیبرٹ کا, وہ بڑا کامیاب رہا. اس سے پہلے اگر آپ دیکھیے تو 13 فروری کو پرائم منسٹر مودی وائٹ ہاؤس میں تھے, پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ ان کی بڑی زبردست ملاقات ہوئی. اس کے بعد پریس کانفرنس بھی ہوئی, تنقید بھی ہوئی اس پریس کانفرنس کو لے کے کہ پرائم منسٹر مودی کی پرفارمنس شاید سیٹسفیکٹری نہیں تھی. بٹ اوور آل اگر آپ چیزوں کو تعلقات کے کانٹیکس میں دیکھیں تو وہ ایک وزٹ اہم وزٹ تھا. اس کے بعد وہ کہ ٹیررز بھی لگ گئی ہیں جو کہ پوری دنیا پہ لگا دی ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے, لیکن اوور آل جو بائیلیٹرل ریلیشن شپ ہے وہ صحیح ٹریجیکٹری پہ ہے. اب ہم سن رہے ہیں کہ جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں مائک والٹز, وہ اب جائیں گے قریب بھارت آ رہے ہیں, اور وہ بھی جو ہے اپنے اجیت دوول صاحب سے ملاقات کریں گے. آپ کو یاد ہوگا کہ بائیڈن کے زمانے میں ایک انیشیٹو آیا تھا آئی سیٹ کا, انیشیٹو فار کرٹیکل اینڈ ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کا. اس میں امریکہ اور بھارت کا بڑا تعاون, ایک ریلیشن شپ بلڈ ہو رہا تھا آہستہ آہستہ. اس کے بعد ایک اور بڑی اہم بات یہ ہے کہ اس ماہ کے آخر میں یا عنقریب امریکہ کے وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس اپنی بیگم صاحبہ کے ساتھ, اوشا وینس کے ساتھ, وہ جائیں گی, آ رہی ہیں بلکہ بھارت, اور دہلی بھی جائیں گی, جے پور اور آگرہ. تو یہ بھی بڑا ایک امپورٹنٹ وزٹ ہوگا. اس کے بعد ایک اور امپورٹنٹ وزٹ ہے امریکہ کے جو ڈیفنس سیکرٹری ہیں پیٹ ایکسٹ, وہ بھی سمر میں 2 ماہ کے بعد وہ بھی آئیں گے امریکہ, اور پھر اس کے بعد پریزیڈنٹ ٹرمپ کا وزٹ ہوگا. تو یہ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں جو کہ ہو رہی ہیں, اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کے وزٹ کے دوران بائیلیٹرل ٹریڈ ایگریمنٹ بھی کچھ سائن ہوگا. کپاس کاٹن ہندوستان ڈیفیسٹ میں تھا بہت سال, ہم سے جب ٹریڈ ہوتی تھی تو ہم سے لیتے تھے وہ کاٹن. آج بھی ہندوستان میں جو ٹیرف امپورٹ ٹیرف ٹیکس جو لگتا ہے کپاس کے امپورٹ پر 60%, اور ہمارے یہاں پاکستان میں 0% ہم نے کھول دیا ان دی انٹرسٹ آف دی مینوفیکچرر اینڈ وی ہیو فارگاٹن دی انٹرسٹ آف دا فارمر. اچھا, یہ شامی صاحب یہ بات بڑی دلچسپ اور بڑی گہری بھی ہے اور بصیرت فروز بھی ہے. آپ سے کیونکہ اتنا گرم سرد آپ نے دیکھا, یہاں اب جہاں ہم ہیں کوئی زیادہ قابل رشک صورتحال نہیں, کرائسس سیکیورٹی سیاست, کوئی رستہ آگے جاتا ہے؟ کیونکہ ریسنٹلی میں آپ کو واچ کرتا ہوں, آپ دھیما پن اور بات چیت اس کی طرف آپ کرتے ہیں, اس سے آگے رستہ کیسے نکل سکتا ہے؟ قاضی صاحب دیکھیں, تجربے نے بتایا ہے نا کہ ہم اس ملک کے رہنے والے جتنے بھی ہیں, ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ جینا ہے اور زندہ رہنا, تو ایک دوسرے کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑے گی. ایک دوسرے کو تحقیق کر کے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. تو ذوالفقار علی بھٹو اور ان کے مخالفوں کے درمیان جو پولرائزیشن ہوئی, اور جس طریقے سے پھر آج ہم ان کو نشان پاکستان پیش کر رہے ہیں, آج ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ان پہ مقدمہ چلا تھا اس کے اندر جھول تھے. IMF نے بھی ہمیں یہ کہا ہے کہ آپ اپنی تعلیم اور صحت میں زیادہ سرمایہ کاری کریں, زیادہ ریسورسز وہاں ڈالیں. وہ ہمیں پتہ نہیں, ہم پتہ نہیں کن چیزوں میں پڑے ہوئے. اور اس وقت ہم جانتے ہیں کہ بھارت اور امریکہ کے درمیان BTA پہ بائیلیٹرل ٹریڈ ایگریمنٹ پہ گفتگو ہو رہی ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ لمیٹڈ ٹو امریکہ ہیں, بلکہ چائنا کے ساتھ بھی نیگوسیشن چل رہے ہیں. تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جہاں امریکہ کے ساتھ تعلقات بہتر ہیں, رشیا کے ساتھ تو ویسے بھی ہیں, بلکہ رشیا کے ساتھ بھی اس سال جو ہے پریزیڈنٹ پوٹن وہ بھارت آئیں گے. وہاں پہ اینول سمٹ جو ہوتی ہے انڈیا رشیا کی وہ ہو رہی ہے. پھر یہ مودی صاحب سعودی عرب جا رہے ہیں, تو کافی ہلچل ہے. دوسری جانب کشمیر پہ ہم کچھ نہیں سنتے, مسلمانوں کو سیکنڈ کلاس سٹیزن بنا دیا گیا ہے, وہ بھی ٹھیک ہے. کشمیر کا معاملہ بھی اس وقت اگر آپ دیکھیے تو بھارت کے ہی حق میں جاتا ہے, کوئی کشمیر کے معاملے پہ اپنی آواز نہیں اٹھا رہا. لیکن بھارت کے کانٹیکس سے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ بڑا اسموتھلی اور سسٹمیٹکلی میتھوڈیکلی وہ چل رہے ہیں. تو آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے. اس ویڈیو کو لائک کیجیے, شیئر کیجیے, سبسکرائب کرنا نہ بھولیے آپ کے چینل EFC کو. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. جے ہند.